बिहम्दिल्लाह आज दी ए पुरवकार महफिल बसिलसिला ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले दे नाल इनेकाद की गई है, जिस दे अंदर पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, सूफी बासफ़ा, मुहाफिज़ अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत और मुहाफिज़ नामूस रिसालत हज़रत अल्लामा मौलाना अल-हाफ़िज़ अल-क़ारी अल्लामा पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद ओवैसी साहिब आप तशरीफ़ फरमार होने वाले हैं। आपके मलफूज़ात आलिया से हम सब मुस्तफ़ीज़ होंगे। दुआ गो हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल आज की हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। बाकायदा इस महफिल का आगाज़ कलाम इलाही से करते हैं। मैं कुरान पाक की तिलावत की दावत देता हूँ। जनाब हाफिज़ मोहम्मद शवेद साहिब वो आते हैं और कलाम इलाही से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वललआखिरतु खैर लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। अलम यजिदक यतीमन फआवा। अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ज़ाल्लन फहदा। ववजदक ज़ाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअग़ना। فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। صدق الله العلي। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह जज़ाकल्लाह।
یہ سن جناب محمد شبیز صاحب ماشاءاللہ یونیورسٹی پڑھتے نہیں، اس دے باوجود ماشاءاللہ بڑی خوبصورت تلاوت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی انہ دی زندگی دے اندر ایمان دے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ یاد رکھو کہ ستمبر دا مہینہ، اس مہینے نو بہت زیادہ نسبتاں حاصل نے۔ اگر 7 ستمبر ویکھیا جائے تے اس مہینے دی 7 تاریخ نو اہل سنت و جماعت دے اکابرین نے، علماء و بزرگان دین نے قادیانیاں نو پاکستان دے آئین دے مطابق بھی کافر قرار دیتا۔ اور اگر سفر شریف دا مہینہ ویکھیا جائے تو اس مہینے نو بھی بہت زیادہ نسبتاں حاصل نے، جیسا کہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا عرس مبارک بھی اسے مہینے دے اندر ہے۔ اور اس تو علاوہ مجدد الفسانی شیخ فاروق احمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا وصال با کمال بھی اسے مہینے دے اندر ہے۔ اس تو علاوہ امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ دا وصال با کمال بھی کل یعنی 5 سفر المظفر نو آپ دا وصال با کمال ہے۔ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اگر اسلامی لحاظ نہ ویکھیا جاوے پھر بھی ایک منفرد شان رکھدا ہے۔ اگر انگریزی لحاظ نہ ویکھیا جائے تو اس مہینے دی 7 تاریخ نو الحمدللہ جیری جد و جہد کئی سالاں تو چل دی آ رہی سی، اور قادیانیہ نے جو اپنے غلط نظریات اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت جرا ڈاکہ ڈالیا، او اللہ تبارک و تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اونا دا علماء حق اہل سنت و جماعت نے بھرپور مقابلہ کر کے تو انہوں نے غیر مسلم اقلیت قرار دیتا۔ یاد رکھو کہ ختم نبوت دا مسئلہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جنگ یمامہ دے اندر مسلمہ بن کذاب او جرا 40,000 دا لشکر لے کے جرا مسلمانہ دے مقابلے تے آیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک قانون بنایا سی کہ جیرے بدر دے اندر صحابہ کرام نے شمولیت اختیار کی تھی، جیرے شامل ہوئے آج تو بعد اے کسے جہاد دے اندر کسے جنگ دے اندر نہیں جان گے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اے او افراد تے او ہستیاں نے کہ جنہ تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی خاص عنایت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے انہاں دے ذریعے اسلام نو فتح و کامیابی عطا فرمائی۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ایک قانون بنایا سی کہ بس اسی اے بدری صحابہ دی زیارت کرانگے، اے تبرک واسطے ہون اے ساڑے درمیان رہن گے۔ لیکن جدو مسلمہ کذاب نے نبوت دا اعلان کیتا، جھوٹے اس کذاب نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت تے ڈاکہ ڈالیا، تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ ہون پائیں احد ہوئے تے پائیں بدر والے ہون، پائیں بیت الرضوان والے ہون، تے پائیں خلافہ راشدین وچوں ہون، تے پائیں عشرہ مبشرہ وچوں ہون، سارے اٹھو تے کملی والے محبوب دی ختم نبوت پیرا دو جا کے۔ تے صحابہ کرام نے پھر اس قدر پیرا دیتا کہ 1200 صحابہ اس ایک جنگ دے اندر شہید ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانہ نو فتح و کامیابی عطا فرمائی۔ یاد رکھو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مسلمہ بن کذاب اس ملعون نے گرفتار کر لیا، اور ایک کہنے لگا کہ اے حبیب بن زید دس منو کہ اتشہدو انہ محمد رسول اللہ، کیا تو اس گل دی گواہی دینا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رسول نے تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ علل اعلان اور پوری للکار دے نال کہندے نے کہ ہاں میں اس گل دی گواہی دینا کہ حضرت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ دے رسول نے او امام الانبیاء نے او مقصد کائنات نے او جانے کائنات نے او جانے جہانے کائنات نے اور مسلمہ کہنے لگا اے تو تیری گل ٹھیک ہے لیکن کیا تو ایسے گل دی گواہی دینا ہے کہ اتشہدو انی رسول اللہ کہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دا رسول ہاں تو آپ نے فرمایا میں سنیا نہیں تو کی بکواس کرنا پہ ہیں تو کی پہنک رہے ہیں وہ کہنے لگا کہ عجیب ڈورا ہے میں اے دے نبی دے بارے کو گل کراں تو اے منو پوری للکار دے نال کہندہ ہے کہ ہاں میں گواہی دینا کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ دے رسول نے او اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب نے او امام الانبیاء نے او خاتم النبیین نے تو جدو میں اپنی گل کرنا ماں تو اے کہندہ ہے کہ منو سنیا نہیں گیا وہ کہنے لگا اے حبیب بن زید اگر تو میری گل دا ہون جواب نہ دیتا تو میں تیرا بازو قلم کر داواں آپ نے فرمایا کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا وہ دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کرو رو جہاں نہیں آپ نے فرمایا ہوئے گا کیسی تک کملی والے محبوب دی بارگاہ چھے اپنی جاننا نظرانہ پیش کرنوں میں سعادہ سمجھنے آ اور مسلمہ نے آپ دا ایک بازو کر دیتا پھر انہیں سوال کیتا آپ نے وہی جواب دیتا پھر مسلمہ نے دوسرا بازو کر دیتا پھر آپ دے لتاں جنہوں نے او کر دیتیاں گئیاں پھر کہا گیا کہ اے حبیب بن زید اگر ہون تو میری گل دا جواب صحیح نہ دیتا تے میں ہون تیرو تپ دے ہوئے ابل دے ہوئے تیل دے اندر ڈال داواں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارے آپ نو پھر پوچھیا گیا کہ دسو اتشہدو انہ محمد رسول اللہ کیا تو ہی گواہی دین دے ہو کہ حضور سرور کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ دے رسول نے جناب حبیب بن زید کہنے لگے کہ ہاں میں گواہی دینا کہ حضور اللہ تعالیٰ دے رسول نے وہ محبوب ایک رب العالمین نے تو مسلمہ کہنے لگا کہ کیا اے حبیب بن زید تو اس گل دی گواہی دینا ہے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ دا رسول ہاں تو حضرت حبیب بن زید نے فرمایا کہ منو پتا نہیں میں سنیا نہیں کہ تو کی بکواس کر رہے ہیں پھر انہیں آپ نو بھل دے ہوئے ابل دے ہوئے تیل دے اندر جرہ او سر دیتا لیکن آپ نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک لمحے واسطے بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بے وفائی نہیں کی تھی ایسے واسطے سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھ دینے کہ کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کرو رو جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کرو رو جہاں نہیں اب میں نعت رسول مقبول کے لئے دعوت دیتا ہوں بلبل مدینہ جناب الحافظ القاری جناب محمد علی رضا چشتی صاحب وہ آتے ہیں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر لگواتے ہیں نعرہ تکبیر بلند آواز سے ذرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت مل کے کوئی لب خاموش نہ رہے بلند آواز سے ذوق و شوق کے ساتھ مل کے درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ
سامنے دوست احباب بیٹھے نے لگے گزارش تھوڑا تھوڑا کے تشریف لاؤ تھوڑا تھوڑا کے نعرہ رسالت ان تو اڈی آواز آنی چاہیے مل کے درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کعبے والمومایا کعبے والمومایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا دوجا پھر بھی تو مایا رب شانہ والا رب شانہ والا رب شانہ والا پر جنہیں سانو رب دسیا ساڈا کملی والا کوئی لب خاموش نہ رہے یہ لائن مل کے پڑھیے جن نے سانو رب دسیا اوتے کملی والا اے ساڈا کملی والا مدینے سے بلاوا رہا ہے جسے جسے آ رہا ہے مل کے کہیے سبحان اللہ مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے گرامی قدر حضرات ہمارے بڑے ہی پیارے ہر دل عزیز بزرگ ہمارے روح رواں ہمارے اس جامعہ کے بانیوں میں جن کا نام ہے حاجی عبدالحمید صاحب آج کے ہمارے اس پروگرام کے اندر وہ ہمارے خصوصی مہمان تھے انہی کے زیر اہتمام یہ سلسلہ چل رہا ہے ہم آپ کی تشریف آوری پر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آپ کو مرحبا بھی کہتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر خضری صحت و تندرستی والی نصیب فرمائے جو احباب باہر کھڑے ہیں برائے مہربانی اندر تشریف لائیں مہمانان گرامی تمام تشریف لا چکے ہیں اب اسی نعت کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت کلام پاک شروع ہو رہی ہے اس کے بعد صرف ایک نعت ہوگی اور خطاب شروع ہو جائے گا حضرت صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں مدینے سے بلاوا
رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب حافظ علی رضا صاحب جو حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں حاضر لگوا رہے تھے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ان کے حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ مدینہ شریف کا ذکر کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ علماء کی آمد ہوئی، ہم دل کے تاغروں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں ایک شعر پڑھ کے پھر میں انشاءاللہ اپنے قبلہ قاری صاحب کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ حافظ علی رضا صاحب اے مدینہ شریف کا ذکر کر دے ہن پہ ایک شاعر سی جو مدینے تو واپس لوٹیا، وہ مدینے دا بڑا ذکر کردہ سی۔ کسے پوچھیا کہ یار تو جس دن دا مدینے تو واپس آیا ہے تو مدینہ مدینہ کردہ رہنا ہے، تو 10 مدینے ویکھیا کی ہے؟ ایک کو جناب ختم کرے ذرا، اے تو مدینے ویکھیا کی ہے؟ وہ شاعر اپنے الفاظ سے بیان کردہ ہے کہ میں مدینہ چکی ویکھیا ہے۔ ایک بار بلند آواز کہو ذرا سبحان اللہ، نعرہ رسالت۔ ایک کو بند کر دو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جی سر۔ جب گئے مدینے تو کیا دیکھا، بادشاہوں کو بھی گدا دیکھا، مانگتے پھرتے تو ہیں وہاں لوگ سبھی، پر عشق والوں کو مانگتے قضا دیکھا۔ جب گئے مکے تو کعبے کو بھی ہم نے مدینے کی طرف جھکا دیکھا، محبوب تو ہوں گے زمانے میں اور بھی ناصر، پر مدینے میں ہم نے محبوب خدا دیکھا، پر مدینے میں ہم نے محبوب خدا دیکھا۔ اب میں کلام الہی کے لیے دعوت دیتا ہوں الحافظ القاری حضرت علامہ مولانا قاری محمد نصیر احمد چشتی اویسی صاحب، وہ آتے ہیں اور کلام الہی سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل سنة
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق خالقنا العظيم. اب میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں بلبل مدینہ جناب محمد احمد رضا عطاری صاحب، وہ آتے ہیں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگواتے ہیں. آپ اپنی محبت کا اظہار فرمائیں. نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بڑے ہی ذوق اور شوق کے ساتھ آپ سبھی تشریف فرما ہے. اسی ذوق اور شوق کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آپ کی بھی آواز آئے، مل کر پڑھے بآواز بلند. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی. سارے مل کر پڑھیں. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا
بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کے ہیں، غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر وہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا۔ اب سب میں مل کے کہنا ہے، واہ کیا جو تو کرم ہے، واہ کیا جو تو کرم ہے، شہ بتغا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ارے کی اوقات ہی کیا ہے، واللہ ان کی اوقات ہی کیا ہے، کہ یہ اتنا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری
عنایت کتنی تو نے ہر کام میں کی میری حمایت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی ایک میں کیا میرے سیاہ واللہ ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا اور کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی طفلیوں جوانی کے بتائے مہوسار اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم
سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.